فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ احقاف کا یہ تیسرا رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے۔
اگرچہ دوسرے رکوع کی بھی چند آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں۔ پچھلی مرتبہ یاد ہوگا آپ کو کہ جہاں ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی اس مقام پر قرآن حکیم نے 2 کرداروں کا ذکر کیا تھا۔ ایک کردار ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں، متقی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کی دعا کیا ہوتی ہے، اور خاص طور پر وہ مرحلہ جب کہ وہ اپنی عقل کی پختگی کو پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا وہ الفاظ جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھے تھے، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری شدت کو پہنچ گئے اور 40 برس کے ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو دعا ہے وہ بہت جامع دعا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، بہت سے حضرات یہاں موجود ہیں، ممکن ہے انہیں یاد بھی ہو، لیکن جنہیں یاد نہیں ہے انہیں یاد کر لینا چاہیے۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ تو وہ شخص کے جو عقل کی پختگی حاصل کر لیتا ہے، گویا کہ 40 برس کا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پختگی جو ہے صرف 40 برس کی عمر میں حاصل ہوتی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے جبکہ ان کی عمر جو ہے 32 یا 34 برس تھی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور رسالت سے بھی سرفراز فرمایا تھا، اور ان کا خصوصی معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ، اگرچہ وہ دعوے دار تو اس بات کے تھے یہود کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے، ہم نے ان کو سولی پر چڑھا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پورے معاملے کو ان کے لیے مشتبہ بنا دیا، اور بلکہ آگے یہ الفاظ بھی سورہ آل عمران میں غالباً موجود ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ تو یہ ایک ایکسیپشنز ہیں، باقی یہ کہ مفسرین نے تقریباً اس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ انبیاء اور رسول کو جو رسالت یا نبوت سے سرفراز کیا گیا تو اکثر و بیشتر کا معاملہ 40 برس کی عمر کا تھا، اور اس کی تائید اس مقام سے بھی ہوتی ہے۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما، لکھ دے میرے لیے کہ میں شکر کروں تیری ان نعمتوں کا، تیرے ان فضل کا کہ جو تیرے میری ذات پر ہوئے، انعمت علی وعلی والدی، اور میرے والدین پر تیری جو نعمتیں نچھاور ہوئی ہیں، جو رحمت نے دستگیری فرمائی ہیں ان کی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور ساتھ ہی اپنے لیے بھی دعا ہے۔ اب یہ دعا وہ شخص کر رہا ہے جو اپنے عقل کی پختگی کو پہنچ گیا ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں نیک کام کرتا رہوں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اپنی اگلی نسل کو بھی نہیں بھولا، بلکہ اس نے کہا کہ میری جو ذریت ہے، میری جو اگلی نسل ہے اس کو بھی نیک بنا دے، ان کے اندر بھی صلاح پیدا فرما دے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، اب تک مجھ سے جو خطائیں اور لغزشیں ہوئی ہیں پروردگار میں تیری حضور توبہ کرتا ہوں، اور میں ہوں تیرے فرما برداروں میں سے۔ ایک کردار یہ ہم نے پڑھا تھا، اس کے بالکل برعکس دوسرا کردار جو پڑھا تھا، والذی قال لوالدیہ اف لکما، ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اور اپنے والدین کے حق میں دعا کر رہا ہے، اور ایک یہ شخص ہے کہ جو والدین کو دھتکار رہا ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین سے یہ کہا کہ تف ہے تمہارے اوپر، تمہاری عقل پر، اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، کیا تم مجھے جو ہے یہ وعید سنا رہے ہو، یہ دھمکیاں دے رہے ہو کہ مجھے دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا، دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے کتنی اقوام گزر چکی ہیں۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ وَيْلَكَ آمِنْ، اور وہ دونوں والدین جو اللہ کے حضور استغاثہ کر رہے ہیں۔ استغاثہ کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص آپ کی بات نہیں مان رہا، استغاثہ لے کر آپ فریادی بن کر کس کے پاس جاتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی باتوں کا سننے والا نہیں ہے، لہٰذا یہ بے بس والدین جو ہے اپنے رب کے حضور جو ہے دعا کر رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، اور پھر اسے کہتے ہیں ویلکا، تیرا ناس جائے، آمن، ایمان لے کر آؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر وہ ایمان رکھا ہے کہ تمہارا فسق و فجور ہے، تمہاری معصیتوں بھری زندگی ہے جس کی وجہ سے وہ پردے آ گئے ہیں، تم اللہ کو بھول چکے ہو۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، وہ دن لازماً آ کر رہے گا جبکہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا، اور پھر تمہیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو وہ شخص کہتا ہے، یہ دوسرا کردار ہے،
وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تم ہمیں سنا رہے ہو یہ اصل میں پچھلے زمانے کی کچھ کہانیاں ہیں جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ صرف ترجمہ کر رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا وہ قول ثابت ہو گیا فی امم قد خلت من قبلہم، کہ جو ان امتوں کے بارے میں بھی اللہ کا قول ثابت ہوا تھا کہ ان پر عذاب آیا، من الجن والانس، خواہ وہ جنات میں سے ہوں خواہ انسانوں میں سے ہوں، انہم کانوا خاسرین، اب یہ لوگ ہوں گے کہ جو ہمیشہ ٹوٹے میں رہیں گے، خسارے میں رہیں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور جو بھی عمل کرنے والا ہے ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ متعین کر دیا۔ یہ نہیں کہ جتنے انسان ہیں ان کے درجے اتنے ہیں، اتنے ہی درجے کے جنت میں ہوں گے، جتنے انسان ہیں اتنے ہی درجے جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طبقات وہاں بنا دیے ہیں۔ اہل جنت کے طبقات بھی ہیں، کچھ وہ لوگ ہوں گے جنہیں بالا خانے دیے جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جنہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائی جائے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اپنے قول مبارک میں، تمہیں اللہ سے اگر مانگنا ہے، جنت طلب کرنی ہے تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مقام جو ہے جنت کا بہت اونچا مقام ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کے طبقات مقرر کر دیے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا جنت کے بہت سے دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کے بارے میں آپ نے فرمایا ایک باب الریان بھی ہے۔ اب یہ وہ دروازہ ہے، ریان کسے کہتے ہیں؟ تر و تازگی کو، کہ اس دروازے سے ان لوگوں کو پکارا جائے گا کہ جو کثرت سے اللہ کے لیے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ آج اگر آپ طے کرتے ہیں کہ مجھے کوئی نفلی روزہ رکھنا ہے تو معلوم ہو جائے گا کس بھاؤ ویکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ جو بڑا اہتمام کرتے ہیں، سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، حدیث میں اس کی فضیلت ہے، جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، حدیث میں اس کی فضیلت ہے، پھر ایام 20 جو ہے 13، 14 اور 15 ہر قمری مہینے کی اس کا روزہ رکھنا۔ بلکہ حضور کے ایک بیان میں تو آپ کے قول سے تو یہ مفہوم بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو شخص بھی ان روزوں کا اہتمام کر لے رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ اسے پورے سال کے روزوں کا جو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو باب الریان ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ جن کا خصوصی جو ہے ایک شغف تھا نفلی روزے رکھنے کے ساتھ، تو ان کو پکارا جائے گا اس دروازے سے۔ تو مختلف درجات ہیں، مختلف طبقات ہیں، لیوفیہم اعمالہم وہم لا یظلمون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی بھرپور جزا یا سزا ان کو دے دے اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ بہت اہم بات ہے کہ ظلم کس اعتبار سے، یہ جو ہے معاملہ صرف اندھی نگری چوپٹ راج کا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو نیک وکار ہیں جنہوں نے اس دنیا میں قربانیاں دی ہیں، ایثار کیا ہے، اپنی جان اور اپنا مال جو ہے کھپایا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، روپے پیسے سے کسے محبت نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ خرچ کرتے رہے ہیں، یہ تو حد درجے کا ظلم ہوگا کہ انہیں کوئی ریوارڈ نہ دیا جائے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو ظلم کر روا رکھتے رہے، جو فسق و فجور میں تمام حدود کو پار کر گئے، ان کے لیے کوئی پکڑ نہ ہو، انہیں کوئی سزا نہ ملے، وہ بھی اسی طرح رخصت ہو جائیں جس طرح کوئی عابد اور نیک اور متقی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ تو گویا کہ بڑی حد درجے کی ناانصافی ہوگی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، حق تلفی نہیں ہوگی۔ گویا کہ مراد کیا ہے کہ نیک وکار لوگوں کو بھرپور جزا اس کی مل کر رہے گی، وہ تمام اللہ کے وعدے جو اس قرآن میں موجود ہیں پوری ہو کر رہیں گے، اور جو بدکار ہیں انہیں وہ تمام وعدے جو اس قرآن میں ہے وہ بھی پوری طرح ان کی سزا مل کر رہے گی۔ اور یہ ظلم ہوگا کہ نیکوکاروں کو اجر نہ دیا جائے اور بدکاروں کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح نیکوکاروں کو ان کے اجر کی مناسبت سے کم دیا جانا یہ بھی ظلم ہے۔ جو اللہ نے وعدہ کیا، اللہ سے بڑھ کر تو اپنے قول کا سچا کوئی نہیں نا، تو لہٰذا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اس کے مطابق معاملہ ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کے پیش کیے جائیں گے وہ لوگ کہ جو کافر ہیں وہ آگ پر، مراد کیا ہے؟ جہنم کے کنارے انہیں جمع کر دیا جائے گا۔ اب جہنم کی شکل میں ہوگی، اس کی مختلف شکلیں جو ہے ہمارے اذہان میں موجود ہیں۔ ایک تو قرآن حکیم میں بھی جس کا ذکر ہے کہ ایک مشکل مرحلہ ہے جس پر سے ہر شخص کو گزارا جائے گا، جس کے دوسری طرف جنت ہے جسے ہم پل صراط کے نام سے جانتے ہیں۔ اگرچہ پل صراط کا لفظ جو ہے وہ کسی یا یہ کہ عربی میں اس کا کیا بھی ترجمہ ہوگا وہ کوئی حدیث کے اندر نہیں آیا، لیکن یہ کہ کوئی مرحلہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اس دنیا میں ایمان اور نیک اعمال کا نور جو ہے وہ نوازا ہوگا تو آخرت میں انہیں وہ نور فراہم کر دیا جائے گا، اور اس کی رہنمائی میں، اس کی روشنی میں وہ اس مشکل مرحلے کو عبور کر جائیں گے۔
اور جن کے پاس وہ نور نہیں ہوگا وہ وہیں اس پل صراط پر سے گزرتے ہوئے گویا کہ لڑکتے ہوئے نیچے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ ایک نقشہ یہ بھی ہے، اور کہیں یہ بھی کہا گیا کہ جہنم کے کنارے ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، گویا کہ بہت بڑا کوئی گڑھا ہے جس میں آگ روشن ہے، الاؤ روشن ہے، اس کے کنارے انہیں کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو یہاں جو فرمایا گیا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کے لائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، پیش کیے جائیں گے وہ لوگ اس کا آگ کے کنارے پر، عَلَى النَّارِ، اس آگ کے سامنے، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، اور انہیں کہا جائے گا کہ دنیا کی زندگی میں جو بھی اللہ کی نعمتیں تمہیں حاصل رہیں۔ دیکھیے یہ نعمتیں صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہو، مسلمان بھی اللہ کی ان رحمتوں سے، ان نعمتوں سے بہرہ مند اس دنیا میں ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے بھی یہ ہے، بلکہ کافروں کے لیے گویا کہ انہیں کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے، یہاں عیاشیاں ہوں، یہاں آسائشیں ہوں، یہاں سہولتیں ہوں، تمام چیزیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور یہاں مراد صرف کافر تو نہیں ہے، وہ مسلمان بھی جن کے اندر اخلاق نام کی کوئی شے موجود نہیں ہے، جو ملاوٹ کرنے والے ہیں، جو گویا کہ دھوکہ دہی کرنے والے ہیں، یہ تمام لوگ کون ہیں جو اس دنیا میں عیش و عشرت کرتے ہیں۔ تو انہیں کہا جائے گا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا تھا وہ تمہیں دنیا میں مل چکا۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، دنیا کے مزے تم وہاں لے چکے ہو۔ اب یہاں گویا کہ بین السطور کیا ہے کہ یہاں آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر ان کی کوئی نیکیاں تھی بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ یا اس کا اجر انہیں دنیا میں دے دیا۔ ان کی فرض کیجئے ان کا چرچا ہو گیا ان کی نیکیوں کا، اور یہ شخص چاہتا بھی تھا کہ میری نیکیوں کا چرچا ہو، لوگوں کے اندر جو ہے گویا کہ معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو کہ یہ اتنی خیرات اس نے کی ہے، اتنے صدقات اس نے کیے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں تمہیں حاصل ہو چکی ہیں، جیسا کہ حدیث میں فقد قیلا، وہ شخص کہ جسے اللہ نے بڑا مال و دولت دیا تھا اور اس نے راہ خدا میں بھی بہت کچھ دیا، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ نیت کا جاننے والا میں ہوں، مجھے معلوم تھا کہ تم نے وہ مال کس لیے خرچ کیا ہے، تاکہ میگزین لکھے جائیں، تمہاری تعریف ہو، تمہاری سخاوت کا چرچا ہو، تمہیں حاتم طائی سے تشبیہ دے دی جائے، وہ سب کچھ ہو۔ فقد قیلا، جو تم چاہتے تھے وہ تمہیں حاصل ہو چکا، وہ وہاں تمہیں مل چکا ہے، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا، وہ جہنم میں دھکیل دیں گے۔ تو یہ معاملہ اس شخص کا ہوگا کہ جس نے اس دنیا میں کچھ نیکیاں کی بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کا حساب کتاب چکا دیتا ہے، تاکہ آخرت میں اس کے پاس جو ہے پھر وہاں کوئی شے باقی نہیں رہے گی۔ تو فرمایا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، یہاں ترجمہ کیا گیا ضائع کر دیے تم نے ان تمام نعمتوں کو۔ نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تھا کہ ان نعمتوں کے رد عمل میں انسان کے اندر شکر گزاری پیدا ہوتی، اللہ کے لیے انابت اور رجوع پیدا ہوتا، اپنے رب کی معرفت حاصل ہوتی کہ میرے اس رب کا، اس پروردگار کی کتنی رحمتیں مجھے حاصل ہیں، کتنی نعمتیں اس کی میرے اوپر نچھاور ہوئی ہیں۔ اس کے برعکس اس نے ناشکری کا معاملہ کیا اور مست رہا یہیں دنیا کے مزوں کے اندر، وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور یہ کہ پھر ان کو تم نے یہاں خوب استعمال کر لیا۔ استمتاع ہوتا ہے کسی شے کو برت لینا، استعمال کر لینا۔ جو پیسہ تم نے کمایا تھا حرام حلال سے، وہ یہاں تم نے اس کے خوب مزے لے لیے، دنیا کی ہر آسائش اپنے لیے فراہم کر دی، اپنے بچوں کو بھی بہترین لیولز کے اوپر پہنچا دیا، اور اس دنیا میں کہا گیا کہ بہت ہی کامیاب انسان ہے، بہت ہی گویا کہ اس نے اپنی اگلی نسل کو بھی جو ہے وہ اسے، جسے آپ کہیے کہ اس رستے پر لگا دیا، چڑھا دیا، وہ بھی دنیا میں خوب پھول پھل رہے ہیں، مختلف ممالک کے اندر جا کر آباد ہو چکے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور اس کو خوب برت چکے اس دنیا کی زندگی میں۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، اب یہاں بھی تمہارے لیے ایک بدلہ ہے جو منتظر ہے، اور آج تمہیں انتہائی ذلت والا عذاب ہے، اس کا مزہ چکھنا ہوگا، وہ تمہیں جزا میں ملے گا۔ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، اس استکبار کی وجہ سے جو تم اس دنیا میں کرتے رہے ناحق۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو پانی کا ایک بلبلہ ہے، جیسے کہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی، بہت ہی عمدہ اس کے اندر انداز تھا کہ اگر انسان یہ سمجھ لینا کہ مجھے مرنا ہے اور یہ خیال اسے دامنگیر ہو جائے، تو اس دنیا کی یہ جو ظاہری چمک دمک ہے اس کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ دیکھ چکا کہ ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ دنیا میں خوب پھلے پھولے پھیلے، سب کچھ ہوا، لیکن اس دنیا سے تو خالی ہاتھ گئے نا۔ جو چھوڑا ہوا تھا وہ ہمارے کام تو خوب آیا، ان کے تو کسی کام نہیں آیا۔ اگر انسان کو یہ استحضار ہو جائے کہ میں فانی ہوں، مجھے مرنا ہے، اور وہ مرنے کا کوئی وقت معین نہیں، اللہ کے علم میں ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے،
یہ دنیا واقعتاً انسان کے لیے پھر بے مزہ ہو جائے گی، اسے کسی شے کے اندر وہ دلچسپی نہیں رہے گی کہ وہ اس کے لیے جو ہے دن رات ایک کر دے۔ لیکن اس کے باوجود بھی شیطان کی قوت بھی تو ہے نا جو انسان کو پھسلاتی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ گناہوں کی ترغیب دیتی ہے، حرام خوری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ جو تو استکبار تم کرتے رہے، اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے رونتے رہے، اس سے بڑھ کر اور گھمنڈ اور غرور اور کیا ہوگا کہ اللہ کا حکم تمہارا خالق، تمہارا رب، تمہارا مالک، اور پرکاہ کے برابر اس کی کوئی وقت جو ہے تمہارے نزدیک نہ ہو۔ یہ استکبار ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، اور یہ اصل میں شیطنت ہے۔ شیطان نے بھی استکبار کیا تھا، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور بسبب اس نافرمانی کے، فسق کہتے ہیں نکل جانا اللہ کی اطاعت سے۔ اب نکل کر کہاں جائے گا؟ ضلالت گمراہی کے اندر مبتلا ہوگا نا، معصیتوں کے اندر مبتلا ہوگا۔ تو فسق و فجور کی زندگی اختیار کیے رکھی تم نے اس دنیا کی زندگی میں، اب آج تمہیں اس کا بھرپور جو ہے اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے، اور وہ انتہائی ذلت آمیز عذاب ہے کہ جو تمہارا مقدر کر دیا گیا۔ یہاں میں نے خاص طور پر ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، کتاب المغازی میں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، اور آپ میں سے تمام حضرات کو یا بہت سے حضرات ممکن ہے انہیں معلوم۔ عشرہ مبشرہ کون ہے؟ وہ 10 صحابہ کہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کہ جنہیں بشارت دی اللہ کے رسول نے جنت کی۔ ان میں سے ایک ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت کامیاب تاجر تھے، بہت اچھا ان کا جسے آپ کا یہ تجارتی قافلے تھے، جیسا کہ معاملہ حضرت عثمان کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ یہ چاروں خلفاء جو ہیں ترتیب میں آتے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے، حضرت سعید ہیں، پھر حضرت طلحہ ہیں، اور کچھ صحابہ ہیں، کل 10 کی تعداد ہے۔ ان میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان کے اپنے بیٹے ہیں ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور پر ایمان لائے۔ جیسے کہ میں نے اس آیہ مبارکہ کے بارے میں کہا تھا نا کہ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری ہے، اس لیے کہ یہ واحد صحابی ہیں جن کے والدین بھی مسلمان تھے، حالانکہ حضرت ابو بکر حضور کے ہم عمر، والدین بھی مسلمان، اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے، خود بھی مسلمان اور ان کی اولاد بھی مسلمان، گویا کہ 3 پشتیں جو ہیں وہ اسی دور میں بیک وقت مسلمان رہی۔ یہ شاید معاملہ اور کسی صحابی کا نہ ہو، جیسا کہ ایک تفسیر میں لکھا ہوا تھا، لیکن یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے مسلمان ہوئے، اور پھر وہ صحابہ میں شامل ہیں، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے والد نے، حضرت عبد الرحمن، اب یہ گویا کہ حضور کے انتقال اور وصال کے بعد کا واقعہ ہے، ممکن ہے کہ دور عثمانی ہو یا دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ یہ ہوتا ہے انسان کے اوپر جذبات کی کیفیت میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، اور اس کا تجربہ آپ کو بھی ہے، جیسا کہ اگر نیک لوگوں کی محفل میں آپ بیٹھتے ہیں، اچھی باتیں سنتے ہیں، تو آپ کے ایمان کی آبیاری ہوتی ہے، آپ کے اندر وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں جو اللہ کا قرب حاصل کرنے والے جذبات ہیں، جو اللہ کی فرما برداری والے جذبات ہیں۔ اور اگر کہیں فاسق و فاجروں کی محفل میں آپ بیٹھ جائیں، جو آخرت کو بالکل بھولے ہوئے ہیں، تو جو ایمان کی پونجی ہیں اس کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ بھی زائل نہ ہو جائے، وہ بھی میرے ہاتھ سے نہ چلی جائے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ایک دن، وہ فرماتے ہیں ان کے بیٹے حضرت ابراہیم، ایک نفلی روزہ رکھا تھا، اور اس میں جب افطاری کا وقت آیا تو اس دن ہمارے ہاں اتفاق سے 2-3 جو ہیں وہ سالن موجود تھے دسترخوان پر۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عین افطار کا وقت آیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو روا ہو گئے، اور پھر یہ ہے کہ وہ انتہا ایسے ہوئی کہ اس دن انہوں نے صرف روزہ کھولا اور اس کے علاوہ کسی شے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور پھر جب بیٹے نے سوال کیا باپ سے کہ ابا جان آج یہ کیفیت آپ کی کیا ہے، آپ پہلے بھی بہرحال روزہ رکھا کرتے تھے، کبھی یہ کیفیت آپ کی نہیں ہوئی، لیکن آج یہ کیفیت خاص طور پر کیوں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا بیٹا مجھے یہ آیت یاد آ گئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ دنیا میں جو بھی نعمتیں اللہ کی تمہیں حاصل رہی ہیں، جو طیبات تمہیں میسر رہی ہیں، وہ اسی دنیا میں تمہیں اس کا اجر و ثواب دے دیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ اس سے تم پھر بھرپور طور پر لطف اندیز ہوتے ہو اور اس کو خوب انجوائے کرتے ہو۔ کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو
اب یہ دھڑکا کسے لگا؟ وہ صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اور ان کے بیٹے کہتے ہیں اس دن انہوں نے کسی کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف روزہ افطار کیا اور اس کے بعد رخصت ہو گئے، اپنے کمرے میں چلے گئے ہوں گے، جو بھی اس وقت کا معمول ہوگا، جو بھی کلچر ہوگا، لیکن یہ کہ ان کے اوپر اس درجے رقت طاری ہوئی ہے کہ کہیں ہمیں ہماری جو بھی محنتیں ہیں، ہمارا جو ایمان ہے یا جو ہمارے نیک اعمال ہیں، کہیں اسی دنیا میں ہمیں اس کا بدل تو نہیں دے دیا گیا اور آخرت میں ہم بالکل خالی ہاتھ ہوں، اس لیے کہ آگے کیا فرما گئے فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، حالانکہ یہ تو مکی صورت ہے، اور یہاں ذکر جو ہے سیاق و سباق اگر آپ کے پیش نظر ہو تو امیڈیٹ مخاطب کون ہے؟ مشرکین مکہ ہیں، لیکن یہ اس کے باوجود ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں دھڑکا لگا رہا ہوا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بارہا والد محترم نے بھی وہ بات بتائی، حضرت حذیفہ جنہیں کہا جاتا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص معاملے میں رازدان ہیں، ایسا نہیں کہ حضور نے تمام راز کی باتیں انہیں بتا دی ہوں، لیکن مدینہ میں جو منافقین تھے تو ان کے نام حضور نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیے تھے، صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں یہ لقب ان کا مشہور تھا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس اللہ کے رسول کا ایک راز ہے۔ تو حضرت عمر نے ایک دن انہیں اللہ کی قسم کھا کر ان سے یہ سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کہ کہیں میرا نام تو لوگوں میں موجود نہیں، اس لیے کہ اصل میں دھڑکا اپنے ایمان کا زائل ہونے کا اسی کو رہتا ہے کہ جس کے اندر واقعتاً ایمان موجود ہو، جس کے اندر نفاق ہوگا اسے تو کوئی دھڑکا نہیں ہوگا، وہ تو سمجھے گا میں تو مومن ہوں، جنت تو میرا پیدائشی حق ہے، میں مسلمان ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، باقی ٹھیک ہے میرے کاروبار میں اگر کوئی حرام بھی شامل ہو گیا یا میری معاشرت کے اندر اگر کہیں بے پردگی اور جو ہے وہ کہیں عریانی جو ہے وہ در آئی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، نماز تو میں پڑھتا ہوں نا، میرا ایمان گویا کہ گارنٹیڈ ہے، مجھے تو جنت ملے ہی ملے۔ لیکن یہ کہ وہ لوگ کہ جنہیں واقعتاً دولت ایمان حاصل ہے، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے کہ جنہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ کا فضل حاصل رہا، اور وہ گویا کہ نتیجہ تھا ان کے اپنے ان نیک اعمال کا جو اللہ نے اسی دنیا میں دے کر ان کو فارغ کر دیا، اور آخرت میں وہ خالی ہاتھ ہوں گے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اب دیکھیے اب یہاں سے حضرت ہود علیہ السلام، اخا عاد، عاد کے بھائی، قرآن حکیم میں بہت سی قوموں کے ساتھ نسبت کر کے انبیاء کو جو ہے منسوب کیا گیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم عاد کے بعد قوم سمود تھی جسے عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو یہاں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور یاد کرو عاد کے بھائی ہود کے معاملے کو، إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جبکہ انہوں نے خبردار کیا اپنی قوم کے لوگوں کو، وہ قوم کے جو احقاف کی رہنے والی تھی۔ اب یہ اصل میں جو بھی یہ جزیرہ نما عرب ہے جس میں حجاز شامل ہے، اس کا جو بالکل جنوبی علاقہ ہے، یمن، حضر موت اس میں آ جاتا ہے، عمان اس میں آ جاتا ہے، یہ تمام کا تمام وہ ہے کہ جس میں بہت ہی ریتلے ٹیلے بھی ہیں اور بہت ریگستان ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اس میں تحقیق کی ہے، اور یہ احقاف اصل میں جمع ہے حا، قاف اور فا، حقف یا حقف کی، اور حقف یا حقف اس ٹیلے کو کہتے ہیں کہ جو زیادہ بلند نہ ہو لیکن ریتلا ہو، اس لیے کہ ایک ٹیلہ جو ہے وہ تو راک کا ہوگا، پتھر کا ہوگا، وہ چٹان جہاں ہے وہ مضبوطی کے ساتھ وہاں قائم رہے گی، لیکن جو ریت کا ہوتا ہے وہ ادھر ادھر ٹریول کرتا رہتا ہے، ادھر تیز ہوا چلی تو معلوم ہوا کہ ریت جو ہے اڑ اڑ کے کسی اور آڑ کوئی آگے سامنے کوئی obstruction آئی، وہاں جمع ہو گئی اور وہاں ٹیلہ بن گیا۔ تو ریگستان کا جو علاقہ ہمارے پاکستان میں بھی موجود ہے، وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان علاقوں کے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں تو ہر روز جو ہے جب بھی کوئی تیز آندھی چلتی ہے، کچھ ہوتا ہے تو نقشہ بدل جاتا ہے۔ ایک دن پہلے آپ کو سڑک کے ایک طرف جو ان کی بہرحال شاہراہ ہے اس کے ایک طرف کوئی ٹیلہ نظر آ رہا ہے، اگلے دن وہ وہاں موجود ہی نہیں، معلوم ہوا کہ وہاں سے کوئی ٹریول کر کے، یہ نہیں کہ وہ باقاعدہ واک کرتا ہوا گیا ہوگا، لیکن تیز ہوا جو ہے اسے ادھر سے ادھر لیے پھرتی ہے، یہ احقاف ہوتے تھے۔ اور ریت جو ہے اس کی کوالٹی یہ ہوتی تھی کہ اس میں جو شے بھی ڈالی جائے وہ اس میں دھنس جاتی تھی، وہ اسے نگل جاتی تھی۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ 1846 میں ایک شخص تھا کہ جس نے اس علاقے کا دورہ کیا، کہ جس کا ذکر جو ہے موجود ہے، قوم عاد، چونکہ وہ بائبل میں بھی ذکر ان کا موجود تھا،
تو اس نے اس علاقے کا دورہ کرنا چاہا تو اس نے یہ کہا کہ وہ علاقہ اس درجے لوگوں کے نزدیک ناپسندیدہ علاقہ ہے کہ کوئی بدو ان کے ساتھ جو ہے جانے کو تیار نہیں ہوا، اور بالآخر ایک بدو نے حامی بھر لی، بڑی بھاری کوئی اسے معاوضہ انہوں نے دیا ہوگا اس سیاح نے، اور وہ وہاں پہنچا اور ایک حد سے آگے جا کر وہ بھی رک گیا کہ آگے میں نہیں جا سکتا، آگے تم جاؤ، اس لیے کہ ان لوگوں کے ہاں اس وقت بھی موجود تھا جبکہ حضور کے پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے تک یہ جو ریگستان ہے یہ اصل میں بہت ہی شاداب اور سرسبز زمین تھی، اور اس سے پہلے گویا کہ جو پہلی اقوام تھی ان میں قوم عاد تھی کہ جو یہاں متمکن تھی، یہاں بستی تھی، اور وہ بڑی مہذب قوم تھی، لیکن یہ کہ اللہ کا عذاب ان پر آیا اور ان کی وہ تہذیب جو ہے وہ ساری کی ساری دفن ہو گئی اور ریتلا اور بالکل جسے آپ کہیے کہ صحرا کی شکل اختیار کر گیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچا ہے، تفہیم القرآن کے اندر یہ جو ہے واقعہ موجود ہے، تو اس نے ایک جو ہے وہ کوئی پتھر وہاں پھینکا ہے ذرا کچھ فاصلے کے اوپر، اس لیے کہ ایک حد سے آگے وہ بھی محسوس کرنے لگا جس طرح دلدلی زمین ہوتی ہے نا کہ دیکھنے میں تو آپ کو اوپر سے خشک لگ رہی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس پہ قدم رکھیں گے تو آپ دھنس جائیں گے، اور پھر یہ کہ اس جو بھی مڈ ہوگا اس کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جتنا آپ نکلنے کے لیے زور لگائیں گے وہ اتنا ہی آپ کو نیچے اور کھینچے گی، لہذا کوئی جانور اگر اس میں چلا جائے یا پھنس جائے تو پھر اس کے زندہ نکلنے کا امکان نہیں ہے، جتنا وہ زور لگائے گا اتنا زیادہ اندر دھنستا چلا جائے گا۔ یہ کوالٹی اس علاقے کی ریت کو حاصل ہے کہ وہاں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو جس طرح جو کوئی زندہ چیز ہوتی ہے نا جو دوسرے کو لے کر اپنے اندر اسے جذب کر لے یا نگل جائے یا اس میں دھس جائے تو یہ معاملہ ہوتا ہے، اور اس کا عینی شاہد وہ شخص ہے کہ جس نے خود یہ دیکھا کہ ایک ذرا بڑا پتھر جب اس نے پھینکا تو تھوڑی دیر میں اس کی نگاہوں سے غائب ہو گیا اور وہ کہیں اندر زمین کے اندر جذب ہو گیا۔ تو یہ اصل میں نتیجہ تھا جن علاقوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے اس کے پھر جو ہے گویا کہ وہ چیزیں کچھ عرصہ باقی بھی رہتی ہیں، اور اب بھی وہ علاقہ بالکل ویرانہ ہے، وہاں کسی قسم کی کوئی آمد و رفت نہیں ہے، نہ وہاں کوئی جو ہے وہ کوئی سڑکیں بنی ہیں، کوئی شے ایسی نہیں ہے، وہ بالکل ایسا علاقہ ہے کہ جو اب بھی بالکل ویران ہے۔ تو احقاف اصل میں یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں یہ قوم عاد بستی تھی اور اپنے زمانے کی بڑی مہذب اور بڑی متمدن قوم تھی۔ وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور ان سے پہلے اس قوم عاد سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی بہت سی اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے، خبردار کرنے والے، ڈرانے والے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے، وہ آتے رہے ہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اصل بات کیا ہے کہ ہر نبی اور رسول کی دعوت کیا تھی کہ تم بندگی نہیں کرو گے سوائے اللہ کے کسی کی۔ معلوم ہوتا کہ ہر دور میں شرک تو تھا، اب کی شکل میں تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے بت پرستی کا آغاز ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جو کوئی بزرگ ہوتے تھے جسے ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، ہر معاشرے میں موجود رہے ہیں، جنہیں اس دنیا کی جو بھی لہو و لعب ہے، یہاں کی لذتیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو وقف کر لیتے تھے، کہیں ویرانے میں جا کر دھونی جما لی اور وہاں لوگ جو ان کے پاس جمع ہو گئے یہ اللہ والے ہیں، تو وہ کیا یہ کرتے تھے کہ ان اللہ والوں کی کوئی شبیہیں بنا کر، کوئی تصویریں سی بنا کر ہاتھ کے ذریعے، اور وہ اپنے گھروں میں آویزہ کر لیا کرتے تھے اور روزانہ ان کو سجدہ کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ والے ہیں، ہم انہیں سجدہ کریں گے تو ہمارا رب، ہمارا خالق جو ہے ہم سے خوش ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر بت پرستی کا آغاز ہوا۔ تو جو پہلی قومیں ان سے گزری ہیں، وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی کتنے ہی آئے اللہ کی طرف راغب کرنے والے، متوجہ کرنے والے، اللہ کا ڈر سنانے والے، اللہ تعبدوا الا اللہ کے سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اور ہر رسول نے یہ کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بڑا عذاب ہے کہ جو تم پر دھمکے گا، تمہیں آدب اچھے گا۔ اس لیے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی تو یہ ہے کہ جب اپنے رسول کو بھیج دیا جو اتمام حجت ہے، اور اگر رسول کے ساتھ قوم نے وہ معاملہ کیا کہ اس کی دعوت کو رد کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہے نا وہ لازماً وہ در آ کر رہتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم میں وہ آیت موجود ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو لکھ دی ہے کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے۔ وہ غلبہ اس شکل میں ہوتا تھا کہ جو بھی کفار ہیں، جو بھی مشرکین ہیں، جنہوں نے رد کیا ہوتا تھا اس رسول کی دعوت کو، اللہ کا آسمان سے عذاب نازل ہوتا تھا، سب کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ قرآن حکیم میں قصص الانبیاء کا اینڈ اسی پر ہوتا ہے، یا تو کوئی چنگھاڑ ہے، یا زمین جو ہے وہ شق ہو گئی ہے، خسف ہو گیا ہے، یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی ہے، طوفان نوح آیا ہے، یا آل فرعون کو غرق کر دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ وہ لوگ ہی جب باقی نہیں رہے تو غالب کون ہوا؟ اللہ اور اللہ کے رسول۔
تو یہ شکل ہوتی تھی پہلے زمانے میں، اور ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امتیازی حیثیت حاصل ہے بقیہ انبیاء اور رسل پر کہ آپ نے ایک مکمل انقلابی جد و جہد کے ذریعے اسلام کو غالب کیا۔ غزوہ احد کے موقع پر بھی کوئی تائید غیبی نہیں آئی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے ہیں، آپ کے جسم مبارک سے اتنا خون بہا ہے کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی ہے، لیکن یہ کہ آسمان سے کوئی مدد تو نہیں آئی۔ اگرچہ قرآن حکیم کہتا ہے غزوہ بدر میں اس مدد کا کلائمیکس تھا کہ صرف 313 بالکل نہتے اور اللہ تعالیٰ نے چند ہی ساعتوں کے اندر انہیں غالب فرما دیا، 1000 کا لشکر جو پوری طرح کیل کاٹے سے لیس تھا، اور قرآن میں موجود ہے کہ ہم نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد بھی فرمائی ہے، لیکن یہ کہ رسول کا خون بھی بہا ہے۔ رسول کا خون جو ہے میدان احد میں بھی جذب ہوا ہے، طائف سے واپسی پر بھی حضور کا جسم مبارک جو ہے لہو لہان ہوا ہے۔ تو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تو ہر رسول خبردار کرتا رہا ایک آنے والے دن کے عذاب سے، جو بہت بڑا عذاب ہوگا، وہ جو بڑا دن ہوگا، اس دن جو عذاب آئے گا۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، تو قوم کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو اس کام کے لیے کہ ہمیں برگشتہ کر دو ہمارے معبودوں سے؟ یہ دیویاں دیوتا جن کی ہم پرستش کرتے رہے ہیں، اور ہم ہی نہیں، ہمارے آباء و اجداد، نسل در نسل یہ ایک پیٹرن ہے کہ جس پر ہمارا دین چلا آ رہا ہے۔ افک کسے کہتے ہیں؟ افک، جھوٹ، گویا کہ برگشتہ کر دینا، اور اسی طرح صحیح بات سے رخ پھیر دینا۔ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے ہمارا دین سچا ہے، ہمارے آباء و اجداد جس پر قائم تھے وہی دین ہے اصل، تو تم ہمارا رخ پھیرنے کے لیے آئے ہو، ہمیں گویا کہ وہاں سے بچلانے کے لیے آئے ہو ہمارے آبائی دین سے۔ لتأفکنا عن آلہتنا، ہم برگشتہ کرنا چاہتے ہو ہمارے معبودوں سے۔ فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو ٹھیک ہے پھر جو تم ہمیں وعید سنا رہے ہو، جو عذاب کی دھمکی دے رہے ہو، ٹھیک ہے پر اب اس کو لے آؤ۔ گویا کہ اس عذاب کو ہم ویلکم کرنے کو تیار ہیں۔ یہ بار بار کی باتیں جو ہے آپ کی عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اب اس کو ہم مزید سننے کو تیار نہیں، لے آئیے عذاب ہمارے اوپر۔ قال انما العلم عند اللہ، اور یہ معاملہ صرف قوم عاد کا نہیں تھا جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، ہر نبی اور رسول کے ساتھ یہ رہا۔ حد یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا ہے کہ مکہ والوں نے بالآخر کہہ دیا تھا کہ جو دھمکیاں آپ ہمیں سنا رہے ہیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو واقعتاً ان دھمکیوں کو پورا کر دیجئے، وہ عذاب لے آئیے ہمارے پاس، ہمارے سروں کے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ ٹوٹ گرے، ہم سب کے سب مر جائیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، لے آئیے اس عذاب کو۔ تو یہ تمام معاملات صرف پہلے انبیاء اور رسول کے نہیں تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فیس کرنا پڑا ہے تمام چیزوں کو۔ آپ کا بھی استہزاء ہوا ہے، آپ کو مذاق اڑایا گیا، آپ کو شاعر اور ساحر کہا گیا، کذاب تک کہا گیا، اور پھر یہ کہ آپ کے تو قتل کا منصوبہ بنا دیا گیا، حضور کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا، سب کچھ ہوا۔ تو اگرچہ گویا کہ جسے آپ کہیں گے نا کہ تصویر پچھلی قوم کی دکھائی جا رہی ہے، لیکن جب یہ قرآن نازل ہوا یہ نقشہ تو ان لوگوں کا بھی تھا، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے پھر لے آئیے، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، جو وعدہ یا جو دھمکی آپ نے ہمیں دی ہے اس پر عمل کر گزریے، لے آئیے۔ قال انما العلم عند اللہ، تو رسول کیا کہتے تھے؟ حضرت ہود نے کیا کہا؟ حضور نے بھی یہی کہا تھا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے کسی غیب کا علم نہیں ہے، اللہ نے اگر تمہارے مقدر میں عذاب لکھا ہے تو وہ کب آئے گا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، کس کیفیت میں آئے گا اس کا مجھے کچھ معلوم نہیں، میں نے کب دعویٰ کیا کہ میرے پاس علم غیب ہے، یا میں نے کب دعویٰ کیا کہ مجھے قدرت حاصل ہے کہ میں اپنی مرضی سے تم پر عذاب لا سکتا ہوں؟ تو اسی میں سے تو کوئی شے نہیں تھا، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میرا رب بڑا پاک ہے، بڑا اعلیٰ و عرفہ ہے، میں نے کب دعویٰ کیا کہ یہ اختیار مجھے حاصل ہے، میں تو عذاب نہیں لا سکتا، میرے تو علم میں بھی نہیں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں ہم وہ آیت مبارکہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا معاملہ کیا ہونے والا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، آنے والے ایام جو ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ تو فرمایا قال انما العلم عند اللہ، تو کہا رسول نے کہ علم تو اللہ کے پاس ہے، اس کی حکمت ہے، اس کا علم ہے کہ کب وہ جو عذاب کا وعدہ ہے پورا ہوگا۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تو جو شے تمہیں دے کر بھیجا گیا ہوں میرا کام اسے تم تک پہنچا دینا ہے۔
فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ، رسولوں کے ذمے صرف اس پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ رسولوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں اللہ نے یہ بھی اختیار دیا ہو کہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کو سزا بھی آپ دے سکتے ہیں، ان پر عذاب بھی آپ نازل کر سکتے ہیں۔ قرآن حکیم میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا؟ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اس لیے کہ حضور کے دل میں بھی تو خیال پیدا ہوتا تھا نا کہ 13 برس ہو گئے ان مکہ والوں کو بلاتے ہوئے، سوائے 100 150 125 افراد کے اور کوئی ایمان نہیں لایا۔ تو حضور کے دل جو ہے اس کے اندر جو بھی اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے رشتہ دار جو وہاں موجود تھے ان کے لیے جو محبت تھی، اور انہیں معلوم تھا حضور کو کہ اب یہ گویا کہ جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اسی طرف آگے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے حضور کے دل میں یہ بھی خیال پیدا ہوتا ہو کہ کہیں میری بات پہنچانے میں کوئی کسر نہ رہ گئی ہو، اس کا میں نے کوئی حق ادا نہ کیا ہو۔ تو رسولوں کو کہا گیا کہ ہمارے ذمے تو صرف یہ کام، بلغوا ما ارسلت بہ، اور میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں، میں نے جو شے تم کو پہنچائی ہے وہ پیغام ہے جو میرے رب کی طرف سے مجھے بھیجا گیا۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن یہ کہ میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب تم جو ہے اپنی اسی نادانی میں ہو، مست ہو اسی دنیا کی، یہاں کی رنگینی میں، یہاں کے جو بھی عیش و عشرت ہے اسی کے اندر تم مست ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، عارض کہتے ہیں گھٹا یا بدلی کو۔ اب اس قوم پر جو اللہ کا عذاب آیا قرآن میں بہت سے مقامات پر ذکر ہے، اور اس میں جو کلائمیکس ہے وہ سورہ حاقہ ہے، بھی اس کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، اب جب انہوں نے دیکھا ایک ابر کو، ایک بادل ہے، ایک گھٹا ہے کہ جو ان کی وادیوں کا رخ کیے ہوئے ہے۔ یہ تجربہ ہوتا ہے آپ نے اپنے گھروں میں، تو اچانک آپ دیکھتے ہیں مغرب سے یا شمال سے جو ہے کوئی گھٹا اٹھی ہے، اب آپ کو تو معلوم نہیں کہ یہ آپ کے سر سے ہو کر کہیں آگے جا گزر جائے گی یا یہ کہ یہیں کوئی تباہی لائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اگر وہ اس علاقے کو جو ہے اس گھٹا کے ذریعے تباہ و برباد کرنا چاہے، اور وہ کسی بگولے کی شکل میں، کسی ٹورنیڈو کی شکل میں بستی کی بستی جو ہے اس کو نیست و نابود کر دے، ملیا میٹ کر دے، یہ تو اللہ کا حکم ہے نا۔ تو اس بستی کے لوگوں نے بھی جب دیکھا کہ ایک بدلی ہے اور ایک جو ہے کالی کچھ گھٹا ہے کہ جو ان کی بستی کی طرف چل رہی ہے، مستقبلہ، جو رخ کیے ہوئے ہے اودیتہم، ان کی وادیوں کی، ان کے سرزمین کی، اور یعنی ممکن ہے وہ منتظر ہوں کہ کب بارش ہو اور ہماری پیاسی زمین جو ہے وہ سیراب ہو، اور کسی کاشتکار نے بڑی محنت کی ہے، کوئی بیج ڈالا ہے، کوئی گوڑی لگائی ہے، اب وہ منتظر ہے آسمان سے کوئی باران رحمت کا نزول ہوگا تو یہاں میری فصل لہلہائے گی۔ اب انہوں نے دیکھا تو ظاہر ہے کہ یہاں اگرچہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ خوشیاں منانے لگے ہوں گے، اور بڑے مطمئن، قالوا ھذا عارض ممطرنا، تو انہوں نے یہ کہا اب یہ بدلی جو ہے یہ ہمارے اوپر برسے گی، اب گویا کہ بڑا ہماری زمین جو ہے وہ بھی سیراب ہو جائے گی اور ہم خوشیاں منائیں گے، جس طرح ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو پھر گویا کہ جشن کا سماں ہوتا ہے، خاص طور پر عرب کے وہ علاقے جہاں کبھی بارش ہوتی نہیں۔ اور اب جو بارشیں ہو رہی ہیں جو عام طور پر جو ہے وہ واٹس ایپ پر جو بھی ویڈیوز وغیرہ شیئر ہوتی ہے اس میں دیکھا ہوگا، وہ تو گویا کہ ایسی ہلاکت لے کر آتی ہیں بارشیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی سمندر ہے کہ جو بہہ رہا ہے اور اس کے اندر گاڑیاں اس طرح تیر رہی ہیں، مکانات جس طرح اس میں جو ہے زمین بوس ہو رہے ہیں، اور وہ ان کے ظاہر نشیبی علاقے ہیں، وہ سارا جو بھی پہاڑی پانی ہے وہ جمع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ان کے رستے میں آتا ہے اسے لے کر وہ اسے نگلتا ہوا تباہ و برباد کرتا ہوا آگے نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ عرب کا علاقہ کبھی کبھی بارش ہوتی تھی وہ جشن کا سامان ہوتا تھا۔ تو یہی قوم کے لوگ تھے، جب انہوں نے اس ابر کو، اس بادل کو، اس گھٹا کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو بڑی خوشیاں منانے لگے، اور انہوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا، اب یہ وہ گھٹا ہے یا بدلی ہے کہ جو اب ہمارے اوپر برسے گی اور ہم جو ہے بڑا گویا کہ سیراب ہو جائیں گے۔ بل ہوا ما استعجلتم بہ، اصل میں یہ بدلی نہیں تھی بلکہ یہ وہ شے تھی جس کی تم بڑی جلدی مچا رہے تھے۔ وہ جلدی کے الفاظ آ گئے نا، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، یہ بار بار جو تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو عذاب آئے گا اللہ کا، تو لے آؤ اس عذاب کو۔ اب یہ جب ابر انہیں اپنی طرف آتا ہوا محسوس ہوا، کالی گھٹا محسوس ہوئی، تو انہوں نے کہا یہ تو بارش برسے گی۔ اس پر کہا گیا بل ہوا ما استعجلتم بہا، نہیں یہ بارش نہیں ہے، اس سے تم سیراب نہیں ہوگے بلکہ اس سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا۔ ریح، یہ ایک بہت تیز ہوا ہے، جھکڑ ہے، فیہا عذاب علیم، اور یہ جھکڑ صرف تیز ہوا نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ کا عذاب پوشیدہ ہے، وہ عذاب جسے تم تمسخر اور استہزاء سے جو ہے اس کا مذاق اڑاتے رہے، رسول کو یہ کہتے رہے لے آؤ اس عذاب کو، ہم اسے فیس کرنے کو تیار ہیں، اسے ویلکم کرنے کو تیار ہیں،
تدمر کل شیء بامر ربھا، اور یہ تیز ہوا جو ہے اس نے اکھاڑ پھیرا ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے۔ اور یہ قوم وہ تھی کہ جو بہت ہی قداور قوم تھی، بہت ہی قوی ہیکل قسم کے لوگ تھے، اور اس کے بارے میں جو مختلف روایات ہیں، 10-15 فٹ ان کا قد تھا، اور بڑے مضبوط اعضاء ان کے ہوتے تھے، اور یہی بات ان کے استکبار کی بنی تھی جو ہم نے پڑھا، بما کنتم تستکبرون فی الارض، استکبار کرتے رہے اس دنیا میں کہ تمہارے پاس تو بڑی طاقت ہے، تم بڑے لمبے چوڑے ہو، تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تمہاری موت ہوئی ہے ایک ہوا کے ہاتھوں، اور اس ہوا نے جو ہے ان قوی ہیکل لوگوں کو چٹانوں کے ساتھ پٹک پٹک کے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، ان کا کچوبر نکال دیا۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، وہ ہر شے کو تل پٹ کیے ہوئے تھی، ہر شے کو ملیا میٹ کر دیا اس ہوا نے اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، کچھ مساکن تو رہ گئے ان کے باقی، کچھ پہاڑوں میں شاید ممکن ہے غاریں بنائی ہوں، کچھ اور چیزیں ایسی ہوں۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ علاقہ جو ہے وہ ریتلا علاقہ، اور ریت بھی وہ کہ جو ہر شے کو انگلف کر دیتی تھی، اپنے اندر دھسا لیتی تھی، اور پھر اللہ کا عذاب اس بستی کے اوپر آیا تو ان کے کچھ جو ہے وہ ڈھانچے جو ہے ان کے گھروں کے وہ تو موجود رہ گئے۔ لا یری الا مساکنہم، اب وہاں رہنے والا کوئی شخص موجود نہیں تھا، سب لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سزا دیا کرتے ہیں اس قوم کو کہ جو اللہ کی مجرم قوم ہوتی ہے۔ اب دیکھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، سورہ حاقہ کا بالکل آغاز ہوا، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ پہلی 3 آیات تو بالکل اسی پیٹرن پر ہیں جو القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ۔ دونوں سے مراد کیا ہے؟ قیامت۔ الحاقہ وہ واقع ہو جانے والی، وہ حاقہ وہ کھڑکھڑا دینے والی، وہ تباہ و برباد کرنے والی، تمہیں معلوم ہے وہ کیا ہے؟ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ گھڑی جب آئے گی اور وہ جو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ آگے فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، چوتھی آیت۔ یہ ثمود اور عاد بڑی جسے آپ کہیے طاقتور اقوام تھی نا، انہوں نے جھٹلایا تھا اپنے نبیوں کو۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، اور وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، وہ عذاب کا دن جب ان پر ہوگا تو وہ کون سا عذاب ہوگا، لے آئیے اس عذاب کو، جیسے کہ ہم نے پڑھا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، کہ ایک آیت میں تو ان دونوں قوموں کا ذکر کر دیا گیا، قوم سمود قوم عاد۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، جہاں تک معاملہ قوم سمود کا تھا ان کو تو ہم نے ایک کڑک سے، ایک چیخ سے، ایک چنگھاڑ سے ہلاک کر دیا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے کو کسی کو اللہ نے حکم دیا ہوگا اور اس نے ایسی ایک چنگھاڑ لگائی ہوگی کہ پوری قوم جو ہے اسی کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئی۔ اگرچہ اور بھی بہت سے عذاب کی صورتیں ہیں جو اس قوم کے بارے میں قرآن میں موجود ہیں، ان میں سے ایک شکل یہ بھی ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ ان آیات میں ہم قوم عاد کا ذکر پڑھ رہے ہیں نا، اور جہاں تک معاملہ اس قوم عاد کا تھا تو اس کو تو پھر ہم نے ہلاک کیا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ایسی تیز و تند ہوا سے جو ہر قسم کے خیر سے خالی تھی اور ہر شے کو تباہ و برباد کرنے والی تھی۔ سخرها علیہم 7 لیال، اب یہاں اس کی کہ یہ قرآن میں اور کہیں موجود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کے ان کے اوپر مسخر کر دیا تھا 7 لیال، 7 راتیں وہ ہوا چلتی رہی، و8 ایام، اور 8 دن مسلسل، گویا کہ 8 دن ہے اول و آخر اور درمیان میں 7 راتیں ہیں، و8 ایام، اور پھر یہ کہ وہ 8 دن اور 7 راتیں وہ چلتی رہی، اور وہ تمام لوگ جو ہے ان کا کچوبر نکال دیا، ان کا بھرکس نکال دیا۔ اس لیے کہ اگلے الفاظ اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہے جس میں ان کے انجام کا ذکر کیا گیا سورہ حاقہ کے اندر۔ بہرحال وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا، ورنہ یہ کہ ان آیات کا ہم باقاعدہ یہاں میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا۔ تو یہ ہے معاملہ انجام اس قوم کا کہ جو بڑی مہذب، بڑی متمدن قوم تھی، اور یہ عرب کا جو جنوبی علاقہ ہے یہاں آباد تھی، لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے قوم عاد ہو جسے عاد اولا کہتے ہیں، اور قوم سمود جسے قوم عاد ثانیہ کہتے ہیں، ان دونوں کا یہ انجام ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ عذاب قرآن حکیم جن قوموں کا ذکر کرتا ہے تو اصل میں ہمیں ایک نقشہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ تم سے پہلے جو اقوام تھی جو تباہ و برباد کی گئی، تو ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی جو ہے اس کی معصیت کے اندر
اور تمام دلدلوں گناہوں کی ان کے اندر مبتلا ہو گئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔